فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب کعبہ قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم محمد، اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین، من لنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقان الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کے بہت ہی مختصر سی اور بہت ہی مشہور اور معروف آیہ کریمہ کہ جس کی تلاوت کو شرف حاصل کیا، ان لفظوں میں خالق کون و مکان اور مالک ارض و سما، کائنات کا خلق کرنے والا، ہر مخلوق کا پیدا کرنے والا اور حفاظت کرنے والا ارشاد فرما رہا ہے کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ مقصد صرف یہ ہے کہ احسان فراموشی اللہ کو پسند نہیں۔ اب جب احسان فراموشی پسند نہیں ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اگر کسی پر کسی نے کوئی احسان کیا ہے تو احسان کو یاد رکھا جائے اور اس احسان کے بدلے میں احسان ہی کیا جائے۔ اگر اس پر کوئی انسان عمل کرنا شروع کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس کے بعد کوئی جھگڑے اور فساد کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔ اس لیے کہ اگر آپ نے مجھ پر احسان کیا تو میں سوچنے لگا کہ انہوں نے مجھ پر احسان کیا ہے، لہٰذا ہم ان پر احسان کریں، اور پھر اگر پلٹ کے موقع مل گیا اور ہم نے آپ پر احسان کیا تو پھر آپ کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ میرے اس احسان کا جواب آپ احسان سے دیں، اور پھر آپ نے کسی پر احسان کیا یا مجھ پر احسان کیا
اور پھر وہ احسان کرنے پر آمادہ ہو گیا تو صرف احسان ہی احسان نظر آئے گا، فساد کا سوال نہیں پیدا ہوگا۔ اس لیے کہ انسان فساد سے بھاگتا ہے، جھگڑے سے بھاگتا ہے اور چاہتا ہے کہ خونریزی نہ ہو اور خونریزی کو روکنا چاہتا ہے۔ لیکن ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ لوگ فساد کو روکنے کے لیے فساد کرتے ہیں، خونریزی کو روکنے کے لیے خونریزی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا ہے اور یہ اپنے حساب سے چلتی ہے اور اپنے اعتبار سے وہ قانون بناتے ہیں اور اس قانون پر عمل کرتے ہیں، لیکن دنیا کا بنایا ہوا ہر قانون دنیا ہی کی طرح دم توڑ دیتا ہے۔ کبھی شام کو قانون بنتا ہے جو صبح ہوتے ہوتے بدل جاتا ہے، صبح کا بنایا ہوا قانون شام ہوتے ہوتے تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے یہ لفظ احسان کے ساتھ ایسا قانون بنایا، ایسا راستہ بتایا کہ اگر اس پر چلو گے تو سب بہتر ہی بہتر ہوگا، اور اس کے ساتھ تم احسان کرنے کے عادی ہو جاؤ گے، اور جب احسان کرنے کے عادی ہو جاؤ گے تو محبتوں میں اضافہ ہوگا، نفرتیں کم ہوں گی، سیدھے راستے پر چلو گے۔ احسان کرتے ہوئے نظر آؤ تو یہ بھی سمجھ لو کہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ تم بہت بڑا ہی احسان کرو اور یہ سوچو کہ ہم فلاں صاحب پر احسان کہاں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ بڑے سرمایہ والے ہیں اور بہت بڑے آدمی ہیں، ہم چھوٹے سے آدمی ہیں، ہمارے احسان کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اگر کسی کو پیاس لگی ہے تو اسے ایک گھونٹ پانی پلا دینا ہی اس کے لیے احسان ہے، یہی اس کے لیے احسان ہے، اور اس احسان کو چھوٹا موٹا احسان نہیں سمجھا جاتا بلکہ یہ بہت بڑا احسان۔ اب غور طلب یہ ہے کہ احسان کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، تو احسان کرنے والا محسن کہلاتا ہے۔ دیکھیے احسان کرنے والا محسن کہلاتا ہے۔ قرآن میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ محسنین کو دوست رکھتا ہے، احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو اب کھلی ہوئی بات ہے کہ جسے اللہ دوست رکھتا ہے اسے محسن کہتے ہیں، اور جو محسن ہے اسے اللہ دوست رکھتا ہے۔ دیکھیے اللہ دوست رکھتا ہے، بڑے غور سے سنیے گا، شاید کوئی بات میں آپ حضرات کے اذہان عالی تک پہنچا سکوں۔ قرآن میں صاف آیت ہے، محبت کرنے کی بھی آیت ہے اور نفرت کرنے کی بھی آیت ہے، لعنت کرنے کی بھی آیت ہے، اور اللہ نے دونوں صفات بیان کیے ہیں کہ کس سے اللہ محبت کرتا ہے اور کس پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ اسلام وہی اسلام ہے کہ جس پر اللہ لعنت کرے اس پر لعنت کرو، اور جس سے اللہ محبت کرے اس سے محبت کرو۔ جب محسنین کی بات آتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، اور جب ظالمین کی بات آتی ہے تو اللہ آواز دیتا ہے کہ میں ظالموں پر لعنت کرتا ہوں۔ دیکھیے ظالموں پر لعنت کرتا ہوں۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کو احسان پسند ہے اور ظلم نہیں پسند۔ دیکھیے ظلم نہیں پسند ہے، جو ظلم کرے گا وہ قابل لعنت ہے، اور جو احسان کرے گا وہ اللہ کی محبت کا مستحق ہو جائے گا۔ یہ بھی سب کی سمجھ میں آتا ہے، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ صاحبان ایمان سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیے صاحبان ایمان سے محبت کرتا ہے۔ آپ قرآن کی ایک آیت میں مجھے نہیں دکھا سکتے کہ اللہ نے کسی کافر سے محبت کی ہو، اللہ نے کسی منافق سے محبت کی ہو، اللہ نے کسی ظالم سے محبت کی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سب پر لعنت کرتا ہوا تو نظر آئے گا لیکن محبت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن احسان کرنے والوں سے اللہ نے صاف لفظوں میں محبت کا اعلان کیا ہے، تو یہ بھی ماننا پڑے گا
کہ جو بھی احسان کرے گا وہ اللہ کی نظر میں محسن ہے، اور جو اللہ کی نظر میں محسن ہے اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اب اللہ کافروں سے محبت نہیں کرے گا، مومنین سے محبت کرے گا۔ اب کھلی ہوئی بات ہے کہ ہم پر اور آپ پر اگر کوئی احسان کر دے تو وہ تو محسن کہلائے، اور جو اللہ کے دین پر احسان کرتا ہوا نظر آئے، جس کے احسان کا نام ہی اسلام رکھ دیا جائے، ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے، ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں، اور وہ ذات جناب ابو طالب کی ہے۔ جناب ابو طالب نے دین اسلام پر احسان کی، یہ دین اسلام پر احسان کی، حفاظت رسول کی۔ ایک بات میں آپ کے سامنے بغیر کسی تمہید کے یوں ہی 2 لفظوں میں عرض کر دوں، حکم آنے کے بعد اگر حکم پر عمل ہو رہا ہے تو وہ تابع کہلاتا ہے، مطیع کہلاتا ہے، حکم کا ماننے والا کہلاتا ہے۔ لیکن حکم بعد میں آئے اور عمل پہلے سے ہو رہا ہو، نہیں غور کر رہے ہیں آپ، تو اب اسے تابع نہیں کہا جائے گا بلکہ محسن کہا جائے گا، اس لیے کہ حکم بعد میں آیا، اس نے عمل پہلے سے شروع کر دیا۔ دیکھیے اس نے عمل پہلے سے شروع کر دیا، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ حکم دینے والے کو اس کا عمل اتنا پسند آیا کہ اس کے عمل کو ہی اس نے اپنا حکم بنا دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ میں سمجھ رہا ہوں تھوڑا حفاظت اگر قریب آ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اگر اب لوگ گھروں سے چل دیے ہوں گے۔ ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے، ایک اور بآواز بلند صلوات بھیجتے ہیں۔ دیکھیے 2 لفظوں میں نے بات کو مکمل کر دیا کہ حکم آنے کے بعد عمل کرنا تابعداری کہلائے گی، تابعداری کہلائے گی، لیکن حکم بعد میں آئے اور عمل پہلے ہو جائے یہ احسان کہلائے۔ جو پہلے حکم سے پہلے عمل کرے اسی کو محسن کہتے ہیں۔ رسول اللہ کی حفاظت کا حکم بعد میں آیا ہے، ابو طالب نے رسول کی حفاظت پہلے کی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ لیکن بالکل بہت جلدی میں آپ کے سامنے صرف تمہید کے طور پر کچھ عرض کر دوں، اس لیے کہ یہ آج کی رات بہرحال یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ فضائل کی رات نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں فضائل آل محمد ہم نہ بیان کرتے ہوں، لیکن بہرحال یہ مصائب کی رات ہے، لہذا صرف تمہید کے طور پر تاکہ آپ حضرات میری طرف متوجہ ہو جائیں کہ رسول کی حفاظت کا انتظام جناب ابو طالب کے پاس، جناب ابو طالب کے پاس۔ سنی ہوئی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ بستر پر رسول سو رہے ہیں، علی اپنے بستر پر ہیں۔ حفاظت کا انداز یہ ہے کہ نبی کے بستر پر علی کو پہنچا دیا اور علی کے بستر پر نبی کو پہنچا دیا۔ اس روایت کو پڑھنے سے پہلے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ابو طالب نے اس احتیاط سے اٹھایا کہ کسی کی آنکھ بھی نہ کھلی اور بستر بدل گیا۔ دیکھیے اور بستر بدل گیا۔ اب ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کر دوں، حالانکہ اس گھرانے میں چھوٹا اور بڑا سب برابر ہی ہیں، حضرت علی میں اور رسول اللہ میں کافی فرق۔
دیکھیے بہت کافی فرق. جب 30 برس کے ہو گئے رسول تب مولا علی آئے. اب بیان یہ ہو رہا ہے کہ علی کو اٹھاتے تھے، نبی کے بستر پر لٹا دیتے تھے، اور نبی کو اٹھاتے تھے علی کے بستر پر پہنچا دیتے تھے. لیکن نبی کے بستر پر پہنچا دیتے. علی کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں بچے ہیں، اور بچے کو گود میں اٹھا کے کوئی کہیں بھی اٹھا کے لٹا دے، وہ وہاں جا کے سو جاتا ہے، آنکھ کھلنے کا سوال نہیں. علی تو بچے تھے مگر نبی تو 30 برس کے تھے. آپ خود انصاف سے بتائیں کہ ابو طالب کی کیا منزلت ہے. 30 برس کے رسول کو جب چاہا جہاں سے اٹھایا اور جہاں چاہا لٹا دیا. ایک صلوات وہ ہے محمد والے محمد. ایک اور بابا سے بلند صلوات پڑھتے ہیں. ایک بات یہ ثانی ہے، کیوں ایسا کرتے تھے؟ اس لیے ایسا کرتے تھے کہ اگر کوئی دشمن حملہ کرے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے لیکن رسول کو بچا لیا جائے. یہ بھی ملتا ہے کہ رسول کو اپنے پہلو میں سلاتے تھے، سلاتے تھے اپنے پہلو میں، سلاتے تھے اپنے پہلو میں. جملہ آپ کے سامنے عرض کروں، نبی کے پہلو میں سونا اور ہے، اور نبی کو اپنے پہلو میں سلانا یہ اور ہے. ایک صلوات وہ ہے محمد والے محمد. ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کرتا چلوں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ. کبھی غدیر کو آپ نے غور سے دیکھا ہے؟ ایسے غور سے پڑھیے اور سمجھیے. غدیر اسلام کا سب سے مظلوم واقعہ ہے، اور یہ مظلوم اس شان سے ہے کہ لوگوں نے بخن بخن کی صدائیں بھی بلند کی اور مخالفت بھی خوب کی، مانا بھی نہیں، مبارکباد بھی دی. ہم جب مناتے ہیں تو لوگوں نے برابر ہم سے کہا کہ ارے کوئی ایسی بات نہیں ہو، تو ایک چھوٹا سا معاملہ آیا ہو کچھ بھی. کہ میں آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کر چکا. غدیر کو بہت چھوٹا بنا کے لوگوں نے پیش کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ چھوٹی دیواروں میں رہنے والے مکان میں یہ لوگ پیدا ہوئے. ایک صلوات وہ ہے محمد والے. اب اگر یہ بات میری بچوں کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب گھروں کی دیواریں چھوٹی ہوتی ہیں تو فضائل آل محمد سمجھ میں نہیں آتی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ ایک بالکل المیہ ہے. اور ان کا صاحب غدیر میں کچھ نہیں تھا، وہ چھوٹا سا تھا، چھوٹا سا تھا. اسی لیے اللہ نے آگے بڑھ کے غدیر ہی کے دن ایک کو موت دے کے بتایا اب تو چھوٹا نہیں ہے، بڑا ہی ہے. ایک صلوات وہ ہے محمد والے محمد. ایک اور بابا سے بلند صلوات بیٹھے ہیں. غدیر کا واقعہ اور مولا علی کی شان اور غدیر کا بس ایک رخ مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اس کا مصائب عرض کر دوں کہ لوگ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ صاحب فلاں کو نہیں مانتے ہو، فلاں کو نہیں مانتے ہو، بڑے دشمن ہیں، ذرا سی اگر بات کی جائے تو آپ بگڑ جاتے ہیں. ہر ایک ہے ہم پر ہی اعتراض کیا ہے کہ صاحب آپ کو سب برداشت ہیں لیکن یہ 1 سے لے کے 3 نمبر تک پتہ نہیں کیوں نہیں برداشت. آپ صاحب ان کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہتے. غلط بیانی نہ کیجیے، ہم ذکر تو کرنا چاہتے ہیں، مدح نہیں کرنا چاہتے. اے صلوات وہ ہے محمد والے. اس لیے کہ علی کی مدح کرنے کے بعد کسی اور کی مدح کر کے ہم اپنے اسٹیٹس کو گرانا نہیں چاہتے. اے صلوات وہ ہے محمد والے. اب آپ نے غور فرمایا، انہوں نے کہا کہ صاحب ان کا تو ذکر ہی نہیں کرنا چاہتے اور ان کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے.
معاملہ صرف یہی ہے کہ جتنا ہم نے انہیں سمجھا ہے اتنا تو آپ نے سوچا بھی نہیں ہے. ایک صلوات وہ ہے محمد والے. ہم مدح نہیں کرتے ہیں لیکن ذکر کرنا تو ہم چاہتے ہیں، مگر افسوس یہی ہے کہ کوئی ہم سے ان کا ذکر سننے پر تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے جب ذکر ہوگا تو آغاز بھی بیان ہوگا، انجام بھی بیان ہوگا. جب ہم ذکر بیٹھیں گے تو ہم یہ بتائیں گے یہ کون تھے، ان کے باپ کون تھے، ان کے دادا کون تھے، ان کا خاندان کیا تھا، ان کا قبیلہ کیا تھا، یہ کہاں سے آئے تھے، کہاں پیدا ہوئے تھے، ان کا مذہب شروع میں کیا تھا، بعد میں کیا تھا، درمیان میں کیا تھا، کب تک یہ کافر رہے، کب مسلمان ہوئے، پھر کب منافق ہو گئے، پھر کب جدھر سے آئے تھے ادھر چلے گئے. ایک صلوات وہ ہے محمد والے محمد. میں سبھی کچھ بیان. اور یہ بھی میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اگر وہ علی کے باپ کو کہتے ہیں تو برا ماننے کی کیا بات ہے، آپ ان کے باپ کو کہہ دیجئے. اور میں نے یہ کہا کہ اصل میں ہماری مجبوری ہے، ہم کہہ نہیں پائیں گے، ہم انہیں کافر نہیں کہہ پائیں گے. تو انہوں نے کہا صاحب یہ کون سی بات ہوئی، وہ علی کے باپ کو کچھ بھی کہیں گے آپ ان کے باپ کو نہیں کہہ پائیں گے. نہیں صاحب ایسا نہیں، ہم نہیں کہہ پائیں گے. معاملہ یہ ہے کہ وہ تخت پر بیٹھتے ہیں، ہم منبر پر بیٹھتے ہیں. منبر کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، یہاں سے وہی بات بیان کی جاتی ہے جو کنفرم ہو. آخر آدمی تک سنیا ہے، یہاں سب خاموش بیٹھ گئے، سوچے پتہ نہیں کیا کہہ دیں. اب ہم بھی تو شیعہ ہیں آپ ہی کی طرح. ایک صلوات وہ ہے محمد والے. آپ کو فرما رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، جو کنفرم ہوگی بات ہم وہی کہیں گے. ان کا مذہب کنفرم نہیں ہے، جی نہیں، مذہب کی بات نہیں ہے، ولدیت کنفرم نہیں ہے. اب ہمیں کیا معلوم کہ باپ کافر تھا، مسلمان تھا، کدھر سے آیا تھا، کون تھا، نہیں غور کر رہے ہیں آپ. اگر آپ ولدیت دیکھنا شروع کریں تو بڑی مشکل ہو جائے گی. ابن کثیر کیا کہیں گے آپ، ابن عوام، اب آپ کیا کہیں گے. ایک صاحب ہے ابن ہجوم. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہجوم ہے تو ہم کس کا نام لے لیں. ایک صلوات وہ ہے محمد والے محمد. ایک باواز بلند صلوات بھیجا ہے محمد. اب جو طرف کے کہتے ہیں ہم زیادہ ہیں، ہم زیادہ ہیں، بھائی آپ کیوں نہیں زیادہ ہوں گے جب آپ کی ولدیت میں نام زیادہ ہیں تو آپ نہیں زیادہ ہوں گے تو کیا ہم زیادہ ہوں گے. ایک صلوات وہ ہے محمد والے محمد. ایک اور باواز بلند صلوات بھیجتے ہیں. ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ غدیر کے لیے میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ پڑھیے گا غدیر، چاہے شیعہ نے لکھی ہو چاہے سنی نے لکھی ہو، کسی نے لکھی، کسی نے بھی لکھی ہو. اقبال بھائی بڑے غور سے سنیے گا جب میں عرض کروں. کیا آپ پڑھیے گا تو اس میں آپ کو یہی ملے گا کہ رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. اور لوگوں نے کہا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. لیکن ایک صاحب نے رونا شروع کر دی، گریہ کرنے لگے، آنسو بہانے لگے، رونے لگے. اب اس پر بڑی بحث ہے. ان کا کہ صاحب کس وجہ سے روئے ہو، کیسے روئے ہو، کیوں روئے، اس پر بڑے معاملات ہیں. اور کسی نے کہا ہے کہ وہ دین کی محبت میں رونے لگے، اور کسی نے کہا کہ رسول کی محبت میں رونے لگے. اور جب کسی نے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو تو انہوں نے کہا، نبی نے کہا کہ دین کامل ہو گیا، اور جب کوئی چیز کامل ہو جاتی ہے تو گھٹنے لگتی ہے. کہ 2 نمبر کے آدمی تھے، ہمیشہ اسی طرح کی باتیں کی. آپ بتائیے کسی کے گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور کوئی صاحب وہاں جا کے کہیں رونا شروع کریں، اور جب وہ پوچھے کہ رو کیوں رہے ہو تو ان کا صاحب یہ پیدا ہوا ہے مرے گا ضرور.
مرے گا ضرور، اس لیے کہ اب تو پیدا ہو ہی گیا صاحب، اب تو اسے مرنا ہے، لہٰذا ہم ابھی سے روئے لیتے ہیں، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے مرنے کے وقت ہم نہ ہوں اور ہم رو نہ پائیں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ تو یہ صحیح بات ہے۔ انہوں نے کہا نہیں صاحب، اب یہاں بیٹھ کے رونے لگے۔ ایک بات میں عرض کروں آپ کے سامنے، یوں تو رونا بدعت ہے، لیکن یہ دوسرے صاحب تھے جو میدان میں روئے، اور وہ پہلے صاحب تھے جو غار میں روئے۔ دیکھیے وہ غار میں روئے، ایک غار میں رو رہا ہے، ایک میدان میں رو رہا ہے، اور پھر بدعت کے فتوے انہی کے چاہنے والے دے رہے ہیں، رونا بدعت، رونا بدعت، رونا بدعت۔ ارے صاحب اللہ نے روکا ہے، جب یہ غار میں رو رہے تھے تو اللہ نے کہا کہ رو نہیں۔ دیکھیے رو نہیں، اگر رونا غلط ہوتا تو یعقوب کے گریے کی تعریف نہ اللہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انہیں روک کے بتایا کہ غار میں رونا صحیح نہیں ہے، کسی کے پیار میں رونا بالکل درست ہے۔ اب وہ وہاں روئے یا یہاں روئے، ایک چیز عجیب و غریب ہے، ہجرت میں رسول نے علی کے حوالے بستر کیا، یہ روئے، غدیر میں منبر حوالے کیا، یہ روئے۔ لیکن ایک کامن چیز یہ ہے، پہلے اس وقت روئے جب نبی کے پہلو میں تھے، اور دوسرے کی بھی آواز نبی کے پہلو سے آئی۔ غور کیا آپ نے؟ پہلے کے رونے کا تذکرہ ہے تو وہ بھی نبی کے پہلو میں، اور دوسرے کے رونے کا تذکرہ ہے تو یہ بھی نبی کے پہلو میں۔ اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب آپ بڑے دشمن ہیں، آپ بڑے دشمن ہیں۔ ہم کہاں، ہم سے زیادہ تو آپ دشمن۔ ان دونوں نے رو کے یہ بتا دیا کہ پہلا رویا تو نبی کے پہلو میں، دوسرا رویا تو نبی کے پہلو میں۔ اب بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں مل کے یہ بتا رہے تھے کہ جب یہ نبی کے پہلو میں آتے ہیں تو یہ رونے لگتے ہیں، انہیں بڑی پریشانی ہوتی ہے نبی کے پہلو میں۔ اب یہ دشمنی نہ کہلائے گی تو اور کیا کہلائے گا؟ جب آپ نے دیکھا کہ نبی کے پہلو میں روتے ہیں تو پہلے کو بھی نبی کے پہلو میں، دوسرے کو بھی نبی کے پہلو میں، تاکہ زمانے یوں سمجھ لے کہ ایسی عداوت ہے دونوں سے کہ اہلو پہلو دفن کر کے کہا کہ اب قیامت تک روتے ہی رہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے مسئلہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ گریہ خدا کی قسم آل محمد پر رونے کا اگر حق ہے تو ہم ہی کو ہے۔ اور یہ رات رونے کی رات، آنسو بہانے کی رات، اس رات کو شب عاشور کہتے ہیں۔ علی اکبر کی جوانی کی آخری رات، قاسم کی زندگی کی آخری رات، گہوارے کی آبادی کی آخری رات۔ اس رات میں حسین نے شہداء کی فہرست بیان کرنا شروع، اصحاب کو جمع کیے ہوئے، بڑے واقعات ہیں، میں کیا عرض کروں۔ کل صبح حسین لاشیں اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صبح جو فیض صاحب کے یہاں میں نے مجلس پڑھی، ہمارے ایک بھائی کو اس میں ہم سے شکایت ہو گئی کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کی جنگ نہیں پڑھی۔ اس پیاسے کی کیا جنگ پڑھوں؟ حسین کی رخصت نہیں پڑھی، کیا رخصت پڑھوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر صحیح تصور یہی ہو جائے
کہ اب ہندوستان سے حسین رخصت ہو رہے ہیں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ آپ کے رونے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہی کافی ہے کہ آج شب عاشور ہے۔ کل کا دن آپ سمجھتے ہیں کل کا دن کیا ہے؟ زہرا کا گھر اجڑنے کا دن ہے۔ بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم سے رہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ حسین کربلا میں لاشوں پر لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ حبیب کا لاشا آ گیا، جان کا لاشا آ گیا، سعید و زہیر کے لاشیں اٹھائے گئے جو نمازیوں کے سامنے پڑے ہوئے تھے، اور محمد نے میدان سے سلام کیا۔ حسین گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچے اور محمد کے لاشوں کو حسین نے تنہا اٹھا لیا۔ پیچھے پیچھے عباس، علی اکبر، یہ لاشا آ گیا۔ اس کے بعد پھر ایک لاش کے ٹکڑوں کو گٹھری میں باندھ کے حسین لائے، خیمے میں آ کے آواز دی، بی بی فروا آپ کا لال آ گیا۔ اس کے بعد آپ سنیں گے حسین فرات کے کنارے سے چلے، وہ عالم جو حضرت عباس لے کے چلے تھے، اس علم کو آتے ہوئے سکینہ نے دیکھا تو آواز دی بچوں آؤ پانی آ رہا ہے۔ لیکن جب علم قریب آ گیا تو سکینہ نے دیکھا کہ علم تو آیا ہے، علمدار نہیں آیا۔ حسین علم لے کے آ گئے۔ پھر یہی حسین، عالم یہ ہے کہ کبھی لاش اٹھائی کبھی رکھ دی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، لاش علی اکبر بھی خیمے میں آ گئی۔ اب حسین میدان کارزار میں آئے، حل من ناصر ینصرنا، گہوارے سے شہزادہ علی اصغر نے لبیک کی صدا بلند کی۔ حسین در خیمہ پر آئے، بچے کو آغوش میں لیا، سوال آب ہوا، حرملہ کی کمان کڑکی، تیر نے فضاؤں میں کروٹیں بدلی، بچہ باپ کے ہاتھوں پر شہید ہو گیا۔ تلوار کو نکالا، ننھی سی تربت بنائی، علی اصغر کو دفن کیا، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے شہزادہ علی اصغر کو سپرد خاک کر دیا۔ اب حسین خیمے میں آئے، زینب و ام کلثوم اور رقیہ، حسین جا رہا ہے۔ زینب نے اندر بلایا، کچھ دیر گفتگو ہوئی، چلو چلو اپنے لال سے بھی رخصت ہو لیں۔ زینب آگے آگے، حسین پیچھے پیچھے۔ خیمے کا پردہ الٹا زینب نے، بیٹے کو بستر پر دیکھا، زینب نے آگے بڑھ کے شانہ ہلایا، بیٹے نے باپ کا چہرہ دیکھا، بابا یہ کیا عالم ہے، میرے لال سب شہید ہو گئے۔ کوہنیوں کے بھل بلند ہو کے فرمایا، میرا چچا عباس۔ حسین نے فرمایا کہ میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ اے سید سجاد، گہوارہ بھی اجڑ گیا، گہوارہ بھی اجڑ گیا۔ جب یہ سنا تو امام نے فرمایا کہ ذرا تلوار اور نیزہ لے آئیے۔ حسین نے پوچھا کیا کرو گے؟ کہا تلوار سے جہاد کروں گا، نیزے پر تکیہ کروں گا۔ حسین نے فرمایا نہیں میرے لال، ابھی تمہیں جہاد نہیں کرنا ہے، بس اتنا کرنا کہ جب قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا۔
اور اس کے بعد حسین خیمے سے نکلے۔ عالم یہ ہے کہ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رنگ کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو۔ حسین چپکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو۔ نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ پشت فرس پر سوار ہوئے، میدان کا رخ کیا، زینب تیرے خیمہ پر ہے، بھیا خدا حافظ، اے زینب یہ گھر تمہارے حوالے ہے۔ یہ کہہ کے حسین میدان میں آئے، کچھ دیر تک کھڑے رہے، پھر ذوالفقار کو بے نیام کیا۔ ایک ایک سامنے آتا رہا، حسین واصلِ جہنم کرتے رہے۔ دو دو آنے لگے، حسین قتل کرنے لگے۔ 10 کے پرے آئے، 100 کے رسالے آئے، حسین سب کو واصلِ جہنم کرتے رہے۔ ایک مرتبہ سارے لشکر نے مل کے حملہ کیا، حسین نے میمنے پر حملہ کیا تو میسرے تک گئے، میسرے پر حملہ کیا تو قلب لشکر میں آئے۔ علمان کی صدائیں بلند ہوئی، آواز دے رہے تھے حسین تمہیں علی اکبر کا واسطہ، اے حسین تمہیں عباس کا واسطہ، تلوار روکو۔ لوٹتے لوٹتے فرات کے کنارے پہنچے، بھائی کے لاشے کو دیکھا، آواز دی عباس یہ حملہ تمہاری طرف سے ہے۔ فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی کہ آسمان سے آواز آئی، تیروں پر تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، لاشوں پر لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس، زخموں پر زخم آ چکے، بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس، سر کو جھکا دو، خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ حسین نے سر جھکایا، تلوار کو نیام میں رکھا۔ آپ سنیں گے جو چوتھے امام نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت بیان کی ہے، لیکن روئیے گا تو یہ سوچ کے کہ حسین کے بیٹے نے یہ بیان کیا ہے، لہذا گریے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا۔ امام فرماتے کہ اتنا کرنا تھا کہ بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، جب بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی تو ایسے ہی نہیں پلٹی، تیروں والے تیر برساتے ہوئے پلٹے، نیزے والے نیزے پھینکتے ہوئے برسے۔ حسین کے جسم اطہر پر تیر اس طرح سے پیوست ہو گئے کہ جو تیر سینے پر لگا وہ پشت سے نکل گیا، جو پشت پر لگا وہ سینے سے نکل گیا، تلواریں لگنے لگی۔ حسین گھوڑے پر جھوم رہے ہیں، حسین جھوم رہے ہیں، جبریل نے سایہ کیا، حسین نے محسوس کیا جبریل ہٹو، جبریل ہٹ گئے۔ آپ سنیں گے کیا ہوا کہ ایک تیر آیا، پیشانی پر لگا، حسین نے دونوں ہاتھوں سے تیر نکالنا چاہا، سینہ کھل گیا، ایک نیزہ آیا، سینے میں پیوست ہو گیا۔ حسین نے گھوڑے کی گردن میں بائیں ڈالی، ان لعینوں کے ہجوم میں گھوڑا حسین کو لے کے چلا۔ اب جو حسین کو لے کے چلا، چاروں طرف سے تلواریں برسنے لگی، نیزے لگنے لگے۔ آپ سنیں گے کیا ہوتا تھا، جب دائیں طرف سے نیزہ لگتا تھا حسین بائیں طرف، جب بائیں طرف سے نیزہ لگتا تھا
پیشانی کو خون میں تر کیا، خیام حسینی کی طرف دوڑا۔ سکینہ نے باپ کی سواری کی آواز محسوس کی، تڑپ کے دوڑی، میرا بابا آ گیا، میرا بابا آ گیا۔ اب جو آ کے دیکھا گھوڑا خالی ہے، باغیں کٹی ہوئی ہیں، سمو سے لپٹ گئی۔ ارے میرا بابا کہاں ہے؟ زینب ایک بلندی پر پہنچی، زلجلہ جو وہاں سے ہٹ گیا تو سب کو موقع مل گیا۔ اب حسین تنہا ہے، چاروں طرف دشمن ہیں، شمع کو آواز دی جا رہی ہے، خنجر کو پتھروں پر پٹکتا ہوا چلا، کند کرتا ہوا چلا، حسین کے قریب آیا، حسین کو غور سے دیکھا، حسین کا سر سجدے میں تھا، حسین کو پلٹا۔ بس میں کہا پر مجلس ختم ہو جائے گی، میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہاتھ بڑھایا، حسین کے بالوں میں اس کا ظالم ہاتھ پہنچا، خنجر اٹھایا، گلے پر چلا۔